بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے پروگرام کشمیر پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان واحد اقبال بٹ۔ ناظرین، آج ہم نے یہاں پہ جس شخصیت کو دعوت دی ہے، اس وقت بطور چیئرمین کشمیر کلچرل اکیڈمی کام کر رہے ہیں، سیاسی کارکن ہیں، قانون دان ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فیضان عارف مغل صاحب۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ صاحب۔ عارف صاحب، کلچر ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، جو ذمہ داریاں آپ کو دی گئی ہیں تقریباً 3 سال سے آپ ان ذمہ داریوں پہ کام کر رہے ہیں۔ اس دوران آپ نے ایک حکومت بدلتے دیکھی، 2 حکومتیں بدلتے دیکھی، تیسری حکومت اس وقت جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، تو یقیناً یا تو آپ کا کام بہت اچھا ہے یا آپ خود پسندیدہ شخصیت ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ چل رہے ہیں۔ تو آپ اپنے اس کام کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے، ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ کلچر کا جو ایک کام ہے، اس میں بہت ساری چیزیں محفوظ بھی کرنی ہوتی ہیں اور انہیں عوام کے سامنے بھی لانا ہوتا ہے، تو آپ کس طرح کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، کشمیر ڈیجیٹل کی ٹیم کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ دعوت دی۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 2 حکومتوں میں کام کرنے کا موقع ملا اور الحمدللہ دونوں حکومت میں اچھا ہمارا تعاون رہا۔ گورنمنٹ دونوں نے، سردار تنویر صاحب کی گورنمنٹ نے بھی اور چودھری انوار الحق صاحب کی گورنمنٹ، دونوں نے بھرپور طریقے سے ادارے کا ساتھ دیا اور بھرپور انداز میں ہم اکیڈمی کے جو مقاصد ہیں اس کو حاصل کر رہے ہیں۔ اور ہمارا بیسک کام جو ہے ہمارے ایکٹ کے مطابق، 2016 کے ایکٹ کے مطابق، وہ پروموشن آف آرٹس، کلچر، ریجنل لینگویجز اینڈ لٹریچر، یہ ہمارا بیسک کام ہے۔ تو اس پہ آزاد جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی واحد ادارہ ہے جو بھرپور انداز میں کلچر کے، ادب کے، تمام آرٹس کے تمام شعبوں میں یہ واحد ادارہ ہے جو بھرپور انداز میں کام کر رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہنے سے، یہ آپ سوشل میڈیا پہ ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو بھی بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں بیسک معاملہ جو ہے، میں نے یہ سنبھالنے کے بعد آزاد جموں کشمیر کلچر اکیڈمی کا چارج، تو میں نے جو ہے ادب کو خصوصی اہمیت دی۔ ہم نے آزاد کشمیر کے مظفر آباد سے باہر بھی، ہم نے دیگر اضلاع میں بھی زیادہ تر فوکس کیا، دیگر اضلاع میں بھی کام کیا جائے، کیونکہ میں نے وزٹ کے دوران محسوس کیا کہ مظفر آباد کے باہر جو دیگر اضلاع ہیں ان میں یہ بڑی بے چینی پائی جاتی ہے کہ کشمیر کلچر اکیڈمی یہ صرف مظفر آباد کی اکیڈمی ہے۔ تو کوشش کیا کہ اس تاثر کو زائل کیا جائے، یہ آزاد کشمیر کی ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، تحصیل لیول تک بھی ہم جائیں، اس چیز کی کوشش کی۔ وسائل کی کمی ضرور ہے، اس ادارے میں بہتری کی بہت گنجائش ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹوٹل 14 لوگ ہیں، 14 لوگوں کا سٹاف ہے، ٹیکنیکل سٹاف کی ضرورت ہے، ماہر لسانیات کی ہمیں ضرورت ہے، ہمارا ادب پہ خصوصی کام ہے، ہمارا ایک میگزین پبلش ہوتا ہے تہذیب کے نام سے کوارٹرلی، اس میں میں نے اس کا چارج سنبھالنے کے بعد میں نے اس میں کچھ تبدیلیاں یہ کی کہ میں نے مادری زبانوں کے حوالے سے جو ہماری مدر لینگویجز ہیں، کشمیری ہے، پہاڑی ہے، گوجری ہے، ان کے پورشن ہم نے اس میں پورشن وائز الگ الگ پورشن اس کے کریٹ کیے، اور اس کی پبلیکیشن چاہے ہماری کشمیری پوئٹری ہو، پہاڑی کی ہو، گوجری کی ہو، یا ہماری نثر نگاری ہو، فریش کالم ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو فریش چیز ادب اور کلچر کے لحاظ سے وہ اس میں شامل کی جائے، اور یہ ہم سیمائی اس کو پبلش کرتے ہیں اور فری آف کاسٹ اس کی تقسیم کرتے ہیں۔ اور آزاد جموں کشمیر کلچر اکیڈمی کا قیام جو ہے وہ 1994 میں مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان نے اس کا قیام عمل میں لایا، اور اس کے بعد اس کا ایکٹ جو ہے پراپر جو ہے وہ 2016 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں چودھری لطیف اکبر صاحب اور میڈم نبیلہ ایوب صاحبہ ڈائریکٹر جنرل تھی، انہوں نے اس کا ایکٹ بنوایا، اور اس کے بعد یہ ادارہ اپنے اہداف کی طرف جاری و ساری ہے۔ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بھرپور طریقے سے اس دفعہ ہم نے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا اس دفعہ ہم نے آرٹس پہ پہلی دفعہ آزاد جموں کشمیر کلچر اکیڈمی کے اس ٹینیور میں آرٹس پہ بھی ہم نے کام کیا۔ اور ہمارے کس طرح کیا آپ نے، کیا چیزیں آپ نے لوگوں کے سامنے لائیں اس میں ہم نے اس طرح کیا، اس پہ میں افواج پاکستان کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ ان کا تعاون ہمیں ہر جگہ پہ، ہر فورم پہ ہمیں
حاصل رہا ہے ادارے کو، وہ چاہے لیپا میں کلچرل ایونٹس ہو، ان کے ساتھ تعاون کر کے ہم نے وہ کروائے، مظفر آباد میں ایونٹ ہو، اس دفعہ آرٹس پہ پہلی دفعہ جو ہے ہم نے 1A کے بریگیڈ کے ساتھ مل کے پینٹنگ کمپٹیشن کا انعقاد کیا، جس میں ہماری اسٹالز بھی لگائے گئے، اور اس میں ہم نے پینٹنگ کمپٹیشن میں بھی یہ فرسٹ ٹائم آزاد کشمیر کلچر اکیڈمی میں پینٹنگ کمپٹیشن بھی افواج پاکستان کے تعاون سے یہ کروایا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ بھرپور انداز میں 3 روزہ فیسٹیول تھا، اور وینیو نیلم اسٹیڈیم میں یہ ایونٹ ہوا، اور اس میں ہماری تعاون افواج پاکستان کے ساتھ شامل تھا، اور انہوں نے بھرپور ہمارا ساتھ دیا۔ جس طرح آپ نے جب مظفر آباد میں کروایا کہ آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع ڈویژن ہیڈ کوارٹرز، کیونکہ دیکھیں نا، آپ نے ابھی کہا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ تاثر نہ ابھرے کہ یہ صرف مظفر آباد کی اکیڈمی ہے۔ دیکھیں اکیڈمی ہے جو ہے کلچر اکیڈمی ہے پورے آزاد کشمیر کے اندر، آپ کو دیکھیں مختلف زبانیں ہیں آزاد کشمیر کے اندر، لباس ہیں مختلف قسم کے، یہاں پہ گبا سازی، نندا سازی، پیپر ماشی، یہ سب کلچر کے اس سسٹم کے اندر آتے ہیں۔ اور اگر آپ یہاں پہ آپ نے کروایا تو کیا ارادہ ہے کہ دیگر اضلاع کے اندر بھی آپ یہ پروگرام کروائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی اسی ادارے کے لوگ ہیں؟ جی بٹ صاحب، بالکل جیسے میں نے پہلے کہا کہ دیگر اضلاع میں بھی ہم نے ادبی پروگرام کروائیں، بالکل ہم ہمارے وسائل اجازت دیں، آزاد کشمیر کے اضلاع نہیں بلکہ تحصیل لیول پہ ہم یہ پروگرام کروا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ہمیں بجٹ کا ایشو ہے، بجٹ مزید بہتری ہو جائے۔ یہ واحد ادارہ ہے جو بھرپور طریقے سے ہر جگہ جو ہے پروگرس دے سکتا ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ لاسٹ ایئر میں سدنوتی میں 4 بیاڑ فیسٹیول ہوا، اس میں آزاد جموں کشمیر کلچر اکیڈمی کے زیر اہتمام علاقائی زبانوں پہ ایک مشاعرہ کروایا گیا۔ تو یہ سدنوتی میں پہلا ایونٹ تھا، اس سے پہلے کبھی بھی سدنوتی میں ایونٹ نہیں کروایا گیا۔ ہم ہر سال میرپور میں بھی ریگولر جو ہے یہ ونٹرز میں ہم یہ اپنا ادبی ایونٹس جو ہیں وہ کروا رہے ہیں، اور اس سے مزید اس میں بہتری کی گنجائش ہے۔ میں نے پھر کہا وسائل اجازت دیں تو بہت بھرپور طریقے سے، اس سے زیادہ بہتر طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں پھر ایک دفعہ افواج پاکستان کا شکریہ ادا کروں گا، جیسے جشن 12 فیسٹیول آپ نے دیکھا پچھلے 2 سالوں سے لیپا میں ہو رہا ہے، تو وہاں پہ کلچرل ایونٹ کا جو سیگمنٹ ہے وہ کشمیر کلچر اکیڈمی ان کے ساتھ چیئرمین صاحب، کیونکہ ہم نے بھی دیکھا کہ افواج پاکستان کی جانب سے سماجی سطح پر اور دیگر معاملات کے اندر بھی بڑا بھرپور کام آج کل کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے۔ سیلاب ہو تو آپ کی افواج ہوتی ہیں، زلزلہ ہو تو آپ کی افواج ہوتی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو تو آپ کی افواج ہوتی ہیں، اور یہ میرا خیال ہے خوش آئند ہے کہ ایسے پروگراموں میں دور دراز علاقوں میں جب افواج پاکستان بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتی ہیں تو یہ پروگرام خاصی اچھے طریقے سے اور منظم طریقے سے ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، اس میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں بیسک جو آرگنائزر ہے وہ افواج پاکستان ہے۔ مطلب یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ان کی مہربانی ہے اور بہت اچھا ہے، یہ میں ان کو اس کا کریڈٹ اس لیے بار بار دینا چاہ رہا ہوں۔ ظاہر ہے آپ کے تو اسٹاف کے 14 لوگ ہیں، تو آپ کس طریقے سے ہم تو مینیج نہیں کرتے ہوں گے اس کو؟ وہ سارا آرگنائز وہ کرتے ہیں، سارا سسٹم، صرف اس میں جو کلچرل ہمارا سیگمنٹ ہے ہم اس کے ساتھ کیلیبریٹ کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ لوگوں کو کس حد تک، چاہے وہ سپورٹس ایونٹ ہو چاہے وہ کلچرل ایونٹس ہو، ہر جگہ آپ نے دیکھا 14 اگست کو۔ فیضان صاحب، ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں یہ جو پرائم منسٹر آزاد کشمیر ہیں، یہ صحافی بھی رہے ہیں، ادبی شخصیتیں ہیں، تو آپ نے کبھی ان سے رجوع کیا اسٹاف کے حوالے سے، فنڈز کے حوالے سے؟ کیونکہ جہاں تک میں دیکھتا ہوں کہ دیکھیں آپ پنجاب ہے، سندھ ہے، اسی طرح بلوچستان ہے، KPK ہے، اس میں تو بہت بھاری فنڈز ہوتے ہیں کلچر کے لیے، اور ظاہر ہے آزاد کشمیر کا کلچر تو بڑا رچ کلچر ہے۔ اگر آپ دیکھیں سری نگر سے لے کے مظفر آباد تک، اور یہاں سے آپ میرپور تک، یہ کلچر مختلف کلچر ہیں، تو لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ رچ کلچر ہے۔ تو اگر آپ نے کبھی ان سے رجوع کیا کہ آپ کو فنڈز وغیرہ مناسب دیے جائیں اور اس کے ساتھ آپ کو سٹاف بھی دیا جائے تاکہ ہر جگہ پہ اس کا مضبوط کام ہو سکے؟ جی بالکل، اس سال میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ اس دفعہ ہمارا بجٹ انہوں نے اس سال بہتر کیا ہے، کافی حد تک ہمیں مطلب دیگر اضلاع میں کام کرنے کا موقع ملا ہے، جہاں پہ ہم کلچرل ایونٹ سال میں 2 کرواتے تھے، اب 5-6 بھی کروا سکتے ہیں۔ تو ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس معاملے پہ۔ جہاں تک سٹاف کا سوال ہے، یہ معاملہ ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے اس میں بھی بہتری آئے گی۔ گورنمنٹ نے ہمیں اس لیول پہ بھی الحمدللہ سپورٹ کیا ہے۔ اچھا، ابھی حال ہی میں
چودھری لطیف اکبر صاحب نے اس حوالے سے کام کیا ہے جب گوجری زبان کو انہوں نے اختیاری مضمون کے طور پر جو ہے وہ شامل کیا ہے نصاب کے اندر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اختیاری مضمون کے حوالے سے جیسے یہ شامل کیا گیا، اب یقینی طور پہ اور لوگوں کی زبانیں بھی ہیں ملک کے اندر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو بھی اختیاری زبان کے طور پہ شامل کیا جائے، یا اسی حوالے سے جس طرح گوجری چل رہی ہے، ظاہر سی بات ہے ایک قدیم زبان ہے اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، تو دیگر زبانیں بھی ہیں، اسی طرح لوگ مطالبہ کرتے ہیں، یا آپ لوگوں نے اس حوالے سے کوئی کام کیا ہوا ہے؟ بٹ صاحب میں پچھلے 1.5 سال سے میں اس پروجیکٹ پہ خود انوالو رہا ہوں. میں نے کوشش کی کیونکہ میں نے کمپیریزن کیا، باقی صوبوں کا سسٹم دیکھا کہ کیا وہاں پہ طریقہ کار چل رہا ہے. یہاں پہ ہم مکس اپ کر دیتے ہیں. مجھے کافی لوگوں نے سوال کیا یہ اکیڈمی ہے جی، یہ کلاسز کیوں نہیں لگاتی؟ آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں واحد جو سندھ کا ماڈل ہے، سندھ کا ماڈل آپ کو ملے گا جہاں پہ جو سندھی زبان ہے وہ سلیبس کا حصہ ہے اور سرکاری زبان ہے، اور وہ آپ کو بہترین پوزیشن میں آپ کو نظر بھی آئے گی ہر جگہ. اس دفعہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ مادری زبانوں کے عالمی دن کے موقع پر ہمیں یہ موقع، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ 21 فروری کو 3 روزہ مادری زبانوں کا جو فیسٹیول تھا PNCA میں اس کا انعقاد کیا گیا. اور وہ آپ کو جان کے خوشی ہوگی، آزاد کشمیر کی پہلی دفعہ ریپریزنٹیشن آزاد جموں کشمیر کلچر اکیڈمی نے اس میلے میں 4 صوبوں کے ساتھ 5واں AJK بھی شامل ہوا، اور ہم نے یہ پینل ڈسکشن سیشنز تھے، وہاں پہ ہمیں موقع ملا باقی صوبوں کا کلچر بھی، زبانیں بھی دیکھنے کا. اور ہم نے دیکھا کہ باقی 3 صوبوں میں بھی یہی جو ہمارے ایشوز ہیں اسی طرح کے ایشوز ہیں، واحد سندھ کے علاوہ. تو سب کا وہاں پہ یہ اتفاق تھا کہ ہمیں سندھ کا ماڈل اپنانا چاہیے اور اس کو اختیاری سبجیکٹ کے طور پہ ان کو لانا چاہیے. میں لطیف اکبر صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں. مجھے یہ جان کر انتہائی خوشی ہوئی کہ پولیٹیکل لیول پہ کسی بندے نے اتنی دلچسپی لی کہ مادری زبانوں کے عالمی دن کے حوالے سے، مادری زبانوں کے حوالے سے انہوں نے صرف گوجری کا نہیں کہا، انہوں نے کہا گوجری، پہاڑی اور کشمیری تینوں زبانوں کا ریوائول ہم کیسے کر سکتے ہیں. قائم مقام صدر تھے، میٹنگ ہوئی، اس کے بعد یہ سسٹم اس کا تسلسل کے ساتھ پھر دوسری میٹنگ ہوئی، پھر محکمہ ایجوکیشن، وزیر ایجوکیشن، سیکٹری ایجوکیشن، ان کا بڑا رول ہے. میں ان کی ساری ٹیم کو اس کی مبارکباد دوں گا. اور اس میں ہماری کچھ چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی. گوجری اختیاری سبجیکٹ کی اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. ایک ہماری یہ چیز طے ہوئی کہ اپریل میں جو یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر میں لینگویجز ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ AJK کلچر اکیڈمی اسسٹنٹ فراہم کرے گی. وہاں پہ کشمیری اور پہاڑی کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے شارٹ کورسز کے طور پہ کلاسز کا آغاز ہو سکے. لیکن یہ بھی میں کہوں گا یہ شارٹ ٹرم ہے. یہ جس طرح گوجری سلیبس کا اختیاری سبجیکٹ کے طور پر حصہ بنے ہیں، اسی طرح ہمیں کشمیری اور پہاڑی کے اس کا حصہ بنانا پڑے گا، جو اسی طرح تب جا کے ہماری یہ زبانیں محفوظ رہ سکتی ہیں. اس کے علاوہ بٹ صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا، صرف ان باتوں سے بھی یہ بات ممکن نہیں ہوگی. ہمیں یہ کرنا پڑے گا، جیسے آپ کی کشمیری زبان ہے گھر کی، میری پہاڑی زبان ہے، اور جس طرح گوجری کلچر ان کی گوجری ہے. اب ہم نے دیکھیں اردو ہماری قومی زبان ہے، لیکن ہم نے اپنے بچے، اپنی یوتھ کو لگا دیے انگلش کے پیچھے، اور مطلب ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنی مادری زبانوں میں بات کرنے پہ. ہمیں اپنے بچوں کو سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی اور دیکھ کے بھی خوشی ہوئی آپ گوجری پروگرام بھی کر رہے ہیں، پہاڑی بھی کر رہے ہیں. اسی طرح یہ واحد چیزیں ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ہم اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. جتنی زیادہ پروموشن ہوگی اتنی اس کو فروغ ملے گا. بہت شکریہ چیئرمین صاحب یہاں پہ تشریف لانے کا. ناظرین، آپ نے چیئرمین کشمیر کلچر اکیڈمی کی گفتگو سنی. زبانیں جو ہیں وہ کلچر کا بڑا اہم حصہ ہوتا ہے. کشمیر اکیڈمی اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہے، لیکن وہ اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ کشمیر ڈیجیٹل نے پہلی مرتبہ گوجری زبان میں، کشمیری زبان میں اور ہنکو زبان میں پروگرام کر کے ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے. ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.